صفحہ نمبر 43۔ راشد منہاس شہید۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، مجھے ورگلایا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا، اپنے ہوائی جہاز کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے، بے قراری کے ساتھ سنے گئے۔ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے ہوائی جہاز کو دشمن کی سرزمین پر، وطن پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے، اپنے تربیت دینے والے سے مقابلے میں مصروف تھا۔ آخرکار 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے، درست ثابت کر دیے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر، دشمن کے وطن پر میں لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا، پسند نہ کیا، اور اس کا رخ، اس کی سمت زمین کی طرف کر دی۔ طیارہ ہوائی جہاز پاکستان کی حد میں گر کر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ قصہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جانے والے کا ہے، جو کراچی کے مضافاتی آس پاس کی چھوٹی بستی کے علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا ہوا۔ ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے، خراب تھے، پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، ہر طرح سے حربے استعمال کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدے داروں میں، اعلیٰ منصب پر فائز لوگوں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو در حقیقت پاکستان کے غدار تھے، قوم اور وطن کے دشمن۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر، تربیت دینے والا فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان تھا، جو چند ملکی راز بید بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے، قید کر دیا جائے، تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ناتواں ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اپنے منصوبے، اپنے ارادے پر عمل کیا۔ راشد منہاس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے۔ اس دن راشد منہاس اپنی تیسری تنہا اکیلے پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ پرواز کے لیے دوڑے جانے والا راستہ، ہوائی اڈے پرواز کے لیے دوڑنے کا خصوصی راستے پر تھے۔ ان کا ٹرینر جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے، پرواز کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمان اپنے ناپاک منصوبے، اپنے برے منصوبے کے تحت وہاں آ گیا اور دھوکہ دے کر اور فریب دے کر راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ وہ نہ وردی میں تھا، وہ یونیفارم میں نہ تھا، نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ حکم تھا، جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کے ذریعے پیغام وصول ہونے والی مشین کے ذریعے اپنے 2 ساتھیوں کو جو کراچی میں موجود تھے پیغام دیا
کہ وہ بھارتی شہر جودھا پور جا رہا ہے تو راشد منہاس کو اس کے عزائم کا علم ہوا، ارادوں کا پتہ چلا۔